ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ، یہ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ موت سرور کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ یہ ذریعہ ہے ملاقات نبی کا ورنہ موت سرور کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتے ہی نہیں موت ہی مر جاتی ہے۔ تو دوستو سر شام سے اب تک اپنا تو منقبت سماعت کر رہے ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ محفل رسول میں تو ہیں لیکن آپ کا ذہن یہاں حاضر نہیں ہے۔ میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا، بس ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کی وہ تاریخ رہی ہے۔ آج زمانہ کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام آپ کے کردار سے پھیلا ہے، آپ کی میٹھی زبان سے پھیلا ہے، آپ کی محبتوں سے پھیلا ہے، آپ کے حق بولنے سے پھیلا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بات آ گئی تو بات ذہن میں آ گئی۔ مائیکل جیکسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، زیادہ تر لوگ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کا مجمع ہے۔ مائیکل جیکسن ایک مشہور نام، لیکن اخیر وقت میں وہ ایمان لے آیا، اور جب وہ مسلمان ہوا تو اس کا نام مائیکل جیکسن سے محمد علی ہو گیا۔ ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے پاس تو دنیا کے سارے عیش و آرام کی چیزیں تھیں، تم جو چاہتے تھے وہ تمہیں مل جایا کرتا تھا، اتنی چیزیں تمہارے پاس میسر تھی، تو پھر تمہیں ایمان لانے کی ضرورت کیا پڑی؟ تو اب ذرا سا غور کریں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اسلام تلوار کی زور سے پیدا، انہیں یہ بتائیں آپ۔ مائیکل جیکسن نے کہا کہ میں نے ایمان لانے سے پہلے مسلمانوں کی زندگی کو پڑھا، ان کے نبی کی زندگی کو پڑھا، تو ایک واقعہ ایسا گزرا میری نگاہوں میں جو میرے دل کو ٹچ کر گیا، اور میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہو گیا۔ تو سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا، یہ بتاؤ کہ وہ واقعہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے پڑھا، جب میں مسلمانوں کے نبی کی زندگی کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے 3 روز سے غائب ہے، نہیں مل رہا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا محفل سے، اس نے کہا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو فلاں میدان میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ سنے تو بھاگ کر کے اپنے بیٹے کو پیار کرنے کے لیے، کوئی بھی باپ بے قرار ہو جائے گا، 2 روز ہو گئے اس کا بیٹا نہیں مل رہا۔ جب وہ میدان کی طرف جا رہے تھے تو میرے آقا نے صحابہ سے کہا کہ انہیں واپس بلاؤ۔ واپس بلانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں جا رہے ہو نا وہاں اپنے بیٹے کو گلے لگا کر پیار مت کرنا، اپنے گلے سے اپنے بیٹے کو نہ لگانا، اسے پیار نہ کرنا۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیوں میں اپنے بیٹے کو گلے نہیں لگا سکتا، میں اپنے بیٹے کو پیار نہیں کر سکتا؟ تو نکل جانے دے اس کو، نکل جانے دے اس کو، افراتفری کا ماحول نہ پیدا کرے، نکل جانے کوئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مائیکل جیکسن نے کہا کہ جب میں نے پڑھا کہ وہ صحابی جب جا رہے تھے میدان کی طرف تو میرے آقا نے انہیں بلایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو گلے لگا کر پیار مت کرنا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیوں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جہاں تم جا رہے ہو نا، جس میدان میں تمہارا بیٹا کھیل رہا ہے اسی میدان میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جن کا باپ ابھی سے روئے زمین پر نہیں، وہ یتیم ہیں، اگر ان کے باپ کے نہ ہونے کا احساس انہیں ہو گیا تو کل میدان محشر میں تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مائیکل جیکسن کہتا ہے جب میں نے اس واقعے کو پڑھا تو میرے دل کو یہ بات لگی اور میں ایمان لے آیا کہ جس اسلام میں بوڑھوں کا اتنا خیال، بچوں کا اتنا خیال کیا گیا ہے، اس اسلام میں مجھ جیسے بوڑھے کا کتنا خیال کیا جائے۔
یہ آپ کا کردار ہے، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اپنی تاریخ کو پڑھیں، آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی حقیقت کو جانیں۔ جب آپ اپنی حقیقت کو جان لیں گے تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ نبی کی محفل میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہہ لیا کریں۔ کسی کے کہنے سے نہ بولیں، یہ نہیں کہ جس صاحب نے کہہ دیا تو مجھے سبحان اللہ کہنا ہے، نہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ میرے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں کہ میری بخشش ہو جائے، میرے والدین کی بخشش ہو جائے، تو اس لیے جب محفل رسول میں آیا کرے نا، تو جب گھر سے آ گئے ہیں، محفل میں بیٹھ گئے ہیں، تو کم سے کم سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے اپنے دامن کو جو خالی ہے رحمت و انوار سے بھر لیا کرے۔ اس لیے بولے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، اس لیے بولے کہ ہماری نسلوں کو بولنے کے لیے پیدا کرنا ہے، اس لیے بولے کہ ہماری گونگی نسلیں پیدا نہ ہونے لگے، اس لیے بولے کہ ہمارے بچوں کو بولنے کا سلیقہ آ جائے، اس لیے بولے جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو ہماری زبان پاک ہوگی اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری نسلوں کو پاک فرمائے گا۔ اور یہ بغیر کسی تاخیر کے، اب کسی بغیر میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی تمہید کی ضرورت باقی نہیں۔ جتنی باتیں تھی میں نے آپ سے کی، اور میں ہمیشہ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اچھے لوگ ہیں، اچھی سماعت رہی ہے، اچھے لہجے آپ کی محبتوں تک پہنچتے ہیں تو آپ انہیں محبتوں سے سماعت کر لیا کریں۔ آئیے ہماری جماعت کا وہ لہجہ جسے بھائی جناب طفیل شمسی کہتے ہیں، وہ آپ کی محبتوں تک پہنچنے والا۔ بس ایک شعر پڑھتا ہوں، مجھے اتنا احساس دلاتے کہ میری باتوں کا اثر کتنی دیر کے لیے ہوا ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ درد سہ کر بھی مدینے کے طلبگار بنو، درد سہ کر بھی مدینے کے طلبگار بنو، صاحب شوق بنو، صاحب کردار بنو، درد سہ کر بھی مدینے کے طلبگار بنو، صاحب شوق بنو، صاحب کردار بنو۔ اور یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہے، فقط دنیا ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہے، فقط دنیا ہے۔ آخرت کے لیے آقا کے وفادار بنو، آخرت کے لیے آقا کے وفادار بنو، اور عشق ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے، عشق ابو بکر کو صدیق بنا دیتا ہے۔ کچھ بنو یا نہ بنو عاشق سرکار بنو، کچھ بنو یا نہ بنو عاشق سرکار بنو۔ آئیے محبتوں کے ساتھ اس عظیم لہجے سے ملاقات کریں جسے ہم بھائی جناب طفیل شمسی کہتے ہیں۔ استقبال نعروں سے کر لیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔